بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ ومن سار على نہجہ الی یوم الدین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الصف کی 9 آیات اور ان کی تفاسیر بیان کر دی گئی ہیں۔ آج ہم اس کے آگے والی آیات کو لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ ہے دین کا غلبہ، اور اس کے حوالے سے یہاں پر انتہائی اہم آیات بیان فرمائی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن مجید میں سنو یا ایھا الذین آمنوا تو کان کھول کے سنو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ایک طرف کر کے صرف ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ دوسری بات وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے تم کو ابھارتا ہے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ اگر تم مرد ہو تو یہ کام کرو، تو یہاں پر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمہارے ایمان کی بنیاد پر تم کو ابھارتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو آگے حکم بیان ہو رہا ہے، اگر تم اس کو پورا کرتے ہو تو اس کا مطلب تمہارے اندر ایمان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ایک سوال کا انداز ہے کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں ایک ایسی تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ کتاب و سنت میں سوال کرنے کے انداز اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ کسی سے سوال پوچھا جائے اور اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے۔ اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو سننے والا متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر تو اس کے ذہن میں کوئی جواب ہے پہلے سے تو وہ اس کو بیان کر دیتا ہے،
اور اگر وہ اس کو بیان کر دیتا ہے اور وہ جواب غلط ہوتا ہے تو اس کی تصحیح کرنے کا اور اس کے باطل نظریے کو توڑنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سوالی انداز کیا کہ کیا میں تم کو بتلاؤں ایسی تجارت۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک تاجر ہے، انسان ایک تاجر ہے، چاہتا ہے کہ تھوڑا سا مال، تھوڑی سی صلاحیت لگا کر بڑا نفع حاصل کر لے، یہ بھی ایک تجارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نفسیات سے مخاطب ہوتا ہے کہ کیا اللہ تمہیں وہ تجارت بتائے۔ پہلے تو سوال کا انداز جو انسان کے متوجہ ہونے کے لیے، اور پھر اس کے بعد لفظ تجارت، اور تجارت بھی کیسی ہے جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح کا انداز سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑا لطیف انداز ہے یہ کہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ تمہارے سامنے اس طرح بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کو۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ کہ جو دنیا میں ملا ہوا ہے یہ وقتی ہے، ایک امانت کے طور پر ہے، اصل جو مالک ہے وہ تو اللہ ہے، وہ تمہیں دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اور سودا بھی کس کے ساتھ ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کتنی بڑی ہے، 50 سے 60 سے 70 سے 80 سال، اتنی مختصر سی زندگی، اور انسان کے پاس مال کتنا ہے؟ اگر تو اس کو پوری دنیا مل جائے۔ آئیے اس حدیث پہ غور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں آخری شخص کے داخل ہونے کا ذکر فرمایا جو ادنا درجے کا جنتی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب پولیس رات کو گزار لے گا تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک درخت نمودار کرے گا۔ وہ اس خوبصورت درخت کو جب دیکھے گا، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا، اس خوبصورت درخت کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ وہ اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ فاصلے پر ایک اور درخت کو نمودار کرے گا، تو وہ شخص کہے گا یا اللہ اس درخت کے نیچے پہنچا دے، اس سے بھی زیادہ حسین۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ تو اس درخت کے نیچے جائے گا، تیری تمنائیں اور بڑھ جائیں گی، تو اور مجھ سے مانگے گا۔ وہ کہے گا نہیں یا اللہ بس مجھے اس کے نیچے پہنچا دے اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ وہ جب اس درخت کے نیچے پہنچے گا، اس کے نیچے پانی کا چشمہ ہوگا، اس سے پانی سے سیراب ہوگا، چھاؤں میں بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کے اوپر ایک اور درخت کو نمودار کرے گا، اس سے بھی زیادہ حسین۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا وعدہ یاد دلائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ بس مجھے اس کے نیچے پہنچا دے اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو
اس درخت کے نیچے جو جنت کے دروازے پر ہے وہاں پہنچا دے گا۔ وہاں سے وہ ہنستے کھیلتے جنتیوں کو دیکھے گا، دودھ کی نہروں کو دیکھے گا، شراب کی نہروں کو دیکھے گا، شہد کی نہروں کو دیکھے گا، کہے گا یا اللہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آدم کے بیٹے تو کتنا بڑا غدار ہے، وعدے کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا، حدیث کے الفاظ ہے خُيِّلَ إِلَيْهَا أَنَّهَا مَلِيئَةٌ، وہ یہ خیال کرے گا کہ جنت تو بھر گئی، وہ کہے گا یا اللہ جنت تو بھر چکی ہے، میں کہاں جاؤں، میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ رب فرمائے گا کہ اگر تو راضی ہوتا ہے تو میں تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی دنیا میں ایک بادشاہ کی بادشاہت ہوا کرتی ہے۔ وہ کہے گا رضیت ربی، رضیت ربی، میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ویسی ایک جنت دے گا، پھر ایک اور 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 جنت دے گا، اور فرمائے گا کہ یہ 5 جنتیں رکھ، ایسی 10 جنتیں تجھے اور عطا کرتا ہوں۔ لوگوں کے پاس دنیا میں کتنا مال ہوگا؟ آگے سنیں، رب فرمائے گا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا اريد كذا وكذا، اے میرے رب مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ ہر چیز مانگتا چلا جائے گا۔ جب وہ مانگ کے تھک جائے گا تو رب اس کو یاد کرائے گا اولا تريد كذا وكذا، کیا تجھے وہ نہیں چاہیے؟ وہ کہے گا ہاں وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ رب اس کو یاد کراتا رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہ ادنا درجے کا جنتی ہے تو یا اللہ تیرے اعلیٰ درجے کا جنتی کون شخص ہوگا؟ تو فرمایا کہ اعلیٰ درجے کا جنتی تو وہ شخص ہے جس کی جنت کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہے، نہ کسی کان نے کبھی سنا ہے، نہ کسی دل پر کبھی اس کا گمان بھی گزرا ہے۔ تو رب تعالیٰ تمہاری جانوں اور مالوں کو اس طرح سے سودا کر رہا ہے اس جنت کے عوض۔ مزید اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس میں کیا ہے کہ وہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ دردناک عذاب، اس کا ذکر اگر قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، یہ منافقوں کے لیے آیا ہے، اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے وہ منافق ہیں، جو جہاد کے خلاف بولتے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، وہ منافق ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے دل میں لڑنے کا جذبہ نہیں دین کی سربلندی کے لیے، اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ نفاق کی موت پر مرتا ہے، منافقوں کی مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتلا رہا ہے کہ اگر کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، تو کیا کرو؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلی بات ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ عجیب سی بات ہے، خطاب اللہ نے شروع کیا تو فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور آگے اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ ایک باریک سا فرق ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ اور اس کتاب پہ جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اس سے ہمیں ایک فرق معلوم ہوتا ہے، وہ فرق ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے قانونی ایمان۔ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے،
آپ کے پاسپورٹ پہ، آپ کے CPR پہ، آپ کے شناختی کارڈ پہ لکھا آ گیا جی دین اس کا اسلام ہے، یہ تو قانونی طور پہ آپ مسلمان ہیں، نام مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے قانونی ایمان کے ساتھ ساتھ حقیقی ایمان لے کر آؤ. دل کی گہرائیوں میں وہ عقیدہ پیدا کرو جو صحیح اور سچا عقیدہ ہے رب کے حوالے سے. رب کی توحید کو پہچانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام کو پہچانو. ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ قرآن مجید، اس کو پڑھنا اور اس کے وعدوں کے اوپر یقین کرنا، اس کے واقعات کے اوپر یقین کرنا. اس میں جو بات بتا دی گئی ہے وہ حق اور سچ ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ایمان ہی وہ جنس جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملتی ہے قرآن کے سپاروں میں. سب سے پہلے آیات قرآنی پر غور و فکر کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر غور و فکر کرنا، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. آج ہم کتنے بڑے کمرے میں رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ کتنا بڑا تھا؟ 7 سے 8 ہاتھ، اتنا چھوٹا سا کمرہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں بیان کیا جائے، کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عمر کیا تم ابھی بھی شک میں ہو؟ یہ دنیا تو ہمارے لیے نہیں ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس دنیا میں آزمائش ہے، جب حقیقی ایمان لائیں گے مشکلات شروع ہو جائیں گی. جیسے فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ چیمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے کیا تقاضے ہیں. اس لیے حقیقی ایمان لاؤ. آیات قرآنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور و فکر، صحابہ کی سیرت پر غور و فکر آپ کے اندر ایمان بھر دے گی. ایک صحابی 10 مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ایمان کا گلدستہ حاصل کر لیتے ہیں. والدہ چونکہ مشرکہ ہے، بیٹے سے کہتی ہے کہ اگر تو واپس دین کی طرف نہیں آیا، باپ دادا کا جو دین ہے، بت پرستی کا جو دین ہے، تو میں بھوک ہڑتال کروں گی، کھانا پینا چھوڑ دوں گی، حتیٰ کہ میری موت واقع ہو جائے گی اور لوگ تجھے تانے ماریں گے کہ یہ ہے ماں کا قاتل. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ایک ہی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان 10 صحابہ میں سے کہ یہ جنتی ہے. کیا کہتے ہیں کہ اماں جان تم تو ایک جان کی بات کرتی ہو، اگر تمہارے اندر 1000 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے نکلنے لگے، ایک ایک کر کے وہ جان نکلنے لگے، تو بھی میں اس ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
کہ اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ جہاد کریں، کوشش کریں کہ تم شرک کرو، ایسا شرک، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن ایسی بات نہ کرو، اتنی سخت بات نہ کرو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، بھلے طریقے سے والدین کے ساتھ رہو۔ تو یہ ہے صحابی کا ایمان۔ ان سیرتوں کو پڑھ کے ایمان کا لیول جو ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ اس کے بعد آیات آفاقی کے اوپر غور و فکر، کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے۔ انسان غور تو کرے کس طرح سے یہ نظام شمسی ہے، کس طرح سے یہ کائنات ہے، کس طرح سے یہ بارش کا نظام ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے ملحدانہ باتیں، رب کو نکال کر بتایا جاتا ہے کہ جی بادل ایسے بنتے ہیں کہ پانی میں بخارات بنتے ہیں، آسمانوں پہ جاتے ہیں وہ بادل بنتے ہیں، اس سے بارش آتی ہے۔ گھر میں ہم بھی بخارات بنا لیتے ہیں، چولہے پہ ہنڈیا میں پانی ڈال دیں بخارات بن جائیں گے، بارش کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ رب ہے جو اس پورے نظام کو چلاتا ہے۔ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، نہ کر سکے گا۔ اس لیے ان آیات آفاقی کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ ایک اور چیز جو ایمان کو بڑھاتی ہے وہ کیا ہے؟ آیات انفسی، آپ کے اندر نشانیاں ہیں۔ آپ کے سر کے بال بڑھتے ہیں، داڑھی کے بال بڑھتے ہیں، ان کے درمیان میں بھویں ہیں، پلکیں، وہ نہیں بڑھتی۔ کیسے؟ یہ رب ہے جو چلاتا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر 120 دن کے بعد خون، جو لال خون ہے، ریڈ بلڈ سیلز، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ سے بناتا کون ہے؟ وہ رب بناتا ہے۔ انسان اپنے اوپر غور تو کرے۔ تو بات یہ ہے، یہ غور و فکر، یہ ہے انسان کا ایمان بڑھانے والی شے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کا سچا عقیدہ ہمارے دلوں میں ہو۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے افضل زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، سب سے ادنا رستے سے کسی چیز کو ہٹا دینا، اور حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اس حدیث میں تینوں باتوں کا ذکر آ گیا۔ زبان سے یعنی اقرار باللسان، رستے سے ہٹانا عمل ہے، اور حیا آپ کے دل میں ہوتی ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان، یہ ہے ایمان۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولكن الایمان ما وقر فی القلب وصدقه العمل، کہ ایمان خالی تمناؤں کا نام نہیں ہے کہ جی ہم ایمان والے ہیں، جنتی ہیں، پکی بات ہے، یا ایمان کوئی حلیہ بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان تو وہ شے ہے جو انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور اس بنیاد پر اس کے عمل آپ دیکھیں گے وہ اچھے عمل کر رہا ہے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر ایمان ہے۔ تو ایسا ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ اگر تو وہ تجارت کرنا چاہتے ہو، اگر تو دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو، پہلی چیز ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ۔ اور دوسری چیز کیا بیان فرمائی؟
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ جہاد کرنا اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لڑتا ہے اپنی بہادری دکھانے کے لیے، کیا وہ فی سبیل اللہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی لڑتا ہے اپنے قوم اور قبیلے کے لیے، کیا وہ فی سبیل اللہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی لڑتا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، کیا وہ فی سبیل اللہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر خود فرماتے ہیں لِتَكُونَ الْكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے انسان لڑے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، اللہ کے دین کا نفاذ ہو جائے، اللہ کی توحید سر بلند ہو جائے، وہ ہے فی سبیل اللہ۔ انسان کوشش کرتا ہے اللہ کے دین کو سیکھے، اس پر عمل پیرا ہو، اس دین کا نفاذ اپنے اوپر کرے، پھر اس کی دعوت دے، تبلیغ کرے اور لوگوں کو بھی بتائے۔ لیکن کون سا دین؟ صرف چند باتوں کو نکال کر پیش کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں۔ یہ نہ ہو کہ نمازیں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، لیکن کاروبار میں سب سے بڑے چور ہیں۔ نمازیں تو اللہ کے طریقے پر ہیں، لیکن جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ غیر اللہ کے طریقے پہ۔ معاشرے کے اندر شادی بیاہ ہیں ہندوؤں کے طریقے پر، یہ نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے، اگر پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوگے تو آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کا مطلب جو دین کا رستہ کسی بھی اعتبار سے کہیں پر بھی چھوڑے گا وہ شیطان کے رستے پہ چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، کیا وعدہ لیا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ یہی اس کی عبادت ہے۔ اگر انسان اسلام کا رستہ چھوڑ رہا ہے تو وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ عبادت کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا العبادۃ تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں کا مرکب ہے، غایت الحب و غایت الذل والخضوع، کسی کی اطاعت کرنا محبت کے جذبے کے ساتھ، یہ عبادت کی کیفیت۔ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، ڈھول بھی ہو جائے اور گانے بھی ہو جائیں اور میوزک بھی ہو جائے، کیوں؟ محبت ہے ایسی چیزوں سے، تو پھر ان کی اطاعت کر رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان پورے کے پورے دین کو سمجھے۔ اگر وہ نہیں سمجھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً ان کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہودی اور نصرانی؟ فرمایا اور کون؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا آیت 85 کے اندر، اور فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، بعض کتاب کے حصے پر تو ایمان لاتے اور عمل کرتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اگر ایسا کام کرو گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان تو بہت ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن کیوں ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مکمل دین پہ عمل پیرا نہیں ہے۔
جو ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں ہیں، میٹھا میٹھا دین ہے وہ لے لیا ہے، اور جو مشکلات ہیں اس سے روگردانی ہے۔ یہ منافقوں کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا شروع میں کہ جب روشنی آتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا آتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، وہ حساب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اپنے اوپر اس کا نفاذ کرنا، اور پھر معاشرے میں اس کی صحیح دعوت و تبلیغ، اس کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے بھائی۔ اور اس کے بعد وہ وقت آئے گا جب باطل برداشت نہیں کرتا تو وہ مقابلے پر آتا ہے، اور وہ مقابلے پر جب آتا ہے تو وہ چوٹی ہے اس کی، وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، جنگ کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ مالوں کا ذکر پہلے کیوں آیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ مال جو ہے وہ انتہائی ضروری شے ہے جہاد شروع کرنے کے لیے۔ اسلحہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور بھی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ مال سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کی جانیں۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کرو اپنی مالوں سے، اپنی جانوں سے، اور اپنی زبانوں سے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کافروں کے ساتھ جہاد کیا ہے تو اپنے جانوں سے کیا ہے، مالوں سے کیا ہے، لیکن منافقوں کے ساتھ اس طرح کا جہاد نہیں ملتا کہ ان کی گردنیں اڑائی ہوں، بلکہ منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کیا ہے۔ صحیح علم، صحیح انداز، صحیح طریقے سے بار بار سمجھانا، یہ زبان کا جہاد ہے۔ اسی لیے صحیح علم ہوگا تبھی انسان اس کام کو کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ اس میں کیا بہتری ہے؟ ہر قسم کی بہتری اسی میں، دنیا کی بہتری، قبر کی بہتری، آخرت کی بہتری، حشر کی بہتری، سب اسی میں ہے اگر انسان یہ کام کرے گا، ایمان لائے اور جہاد کرے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چوٹی کا جو ذکر کیا، آپ کے دل کے اندر جو ہو سکتا ہے وہ ایمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور چوٹی کا وہ عمل جو آپ کا جسم کر سکتا ہے وہ جہاد ہے، اس کا ذکر کیا ہے یہاں پہ۔ تو یہ چوٹی کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مختلف مقامات پر، تاکہ اس کے نیچے جتنی بھی اشیاء ہیں انسان اس کے اوپر بھی عمل پیرا ہو۔ مزید ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ہر چیز سے بہتر ہے، تمام بہتری اور بھلائی اسی میں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ جن کے پاس علم ہے وہ تو جانتے ہیں، اور اگر تم جان لو گے تو اسی میں تمام بہتری ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا انعامات ملیں گے؟ یغفر لکم ذنوبکم، سب سے پہلی شے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، بخش دے گا۔ یغفر، مغفر سے لفظ ہے یہ، مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، خوض کو۔ مغفر کا کام کیا ہوتا ہے جنگ میں؟ ایک تو آپ کے سر کو چھپاتا بھی ہے، اور ایک تو آپ کو بچاتا بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ گناہ اگر تمہارے ہیں بھی ان کو چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کا ایک اور نام عفو ہے۔ عفو کا مطلب گناہوں کو مٹانے والا، غفور کا مطلب گناہوں کو چھپانے والا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اس لیے روایت میں آتا ہے کہ شہید جس کا خون کا قطرہ پہلا نکلتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے، سارے گناہ جیسے بھی اس نے گناہ کیے ہوں
سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے گناہوں کو چھپانے والا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو وہ بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں داخل کرے گا جنتوں میں۔ بھائیو جنت اور گناہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ابدی طور پہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ نے جنت ان پر حرام کر دی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے اندر توحید خالص ہے، شرک نہیں ہے، لیکن گناہ ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو چھپا دے گا، بخش دے گا، یا پھر ان کو جہنم سے گزارا جائے گا۔ روایت بتلاتی ہے کہ جہنم کی آگ ان کو جلائے گی، جب وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے تب ان کو نکالا جائے گا، پھر ان کو دھویا جائے گا، پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں قیامت کے دن، اور ایک وہ خوش نصیب جن کی توحید بھی خالص ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، وہ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات، بخش دے گا اللہ تعالیٰ گناہوں کو اور داخل کر دے گا جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں میں داخل فرما دے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اس میں مسکن ہے، پاکیزہ گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھروں کا ذکر کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جہاد کے لیے وہ عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 محبتوں کا ذکر کیا، 8 محبتوں کا۔ قل ان کان آباؤکم، کہہ دو کہ تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادها، وہ تجارتیں، وہ بزنس جن کے ختم ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونها، وہ مسکن، وہ ولے، وہ کوٹھیاں، وہ گھر جو جن سے تمہیں بڑی محبت ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اگر یہ 8 تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، یا اس کے رستے میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو۔ فتربصوا اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا انتظار جس کے پیچھے کوئی وعید ہو، یعنی جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی لیے محبت کریں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد یہ محبت ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے سب سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں سوائے اپنے نفس کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نفس کو بھی اب ختم کرتا ہوں اور میں آپ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اب ایمان مکمل ہوا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ 2 ٹکے کی زندگی، 2 ٹکے کی دنیا کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کتنا ہے۔ ان جنتوں میں جانا چاہتے ہیں، ان جنتوں کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
ہمارا تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں تاکہ ظاہر کر دیں کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے۔ اس لیے بھائیوں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، یہ مسکن کن کو ملیں گے؟ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ آگے فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے وہ بڑی کامیابی۔ صحابی کے بارے میں آتا ہے، تیر لگا، نیزہ لگا، کیا فرماتے؟ فُزْتُ وَرَبِّ کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علماء نے یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ مرتے وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن صحابہ پہ کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کہ جیسے ہی جہاد میں شہادت ملی، جنت کا مقام اس کو نظر آ گیا۔ یہ ہے وہ بڑی کامیابی ہے، اور یہ اصل کامیابی ہے بھائیوں، یہ اصل کامیابی ہے کہ اس دنیا میں انسان ایمان پر چلتا رہے اور اس کو کوئی پھیر نہ سکے حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ایک کامیابی کا تصور رکھے ہوئے ہیں کہ جی کوئی کرسی مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے اور پھر ہم اسلام کا نفاذ کر دیں۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ وہ بھی کامیابی ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کرسی والی کامیابی کا ذکر بھی کیا یہاں، کیا فرمایا؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک دوسری شے ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد آ جائے، غلبہ آ جائے، ہر طرف اسلام کا نفاذ ہو جائے، وہ ایک دوسری شے ہے، وہ تمہیں پسند ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا معیار نہیں، اللہ کے یہاں معیار کیا ہے کہ تم اپنے ایمان پر اس دنیا سے چلے جاؤ۔ اور آگے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ بات ایمان سے شروع ہوئی اور ایمان پر ہی ختم ہو رہی ہے، تو اسی لیے یہ ایمان وہ شے ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ بڑے بڑے مقابلے کر لیتا ہے اللہ کی توفیق سے، اور اس دین پر چل پڑتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے اپنے اندر ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ایمان کو بڑھانے کے ذرائع قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، آیات آفاقی اور انفسی پہ غور و فکر کرنا۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔